یہ آج میرے خیال میں اس ملک کی جمہوریت کے لیے کالا دن ہے، جب ہم اس ملک کو کہتے ہیں سب سے بڑی جمہوریت ہے ہندوستان، اور یہاں کا اپوزیشن لیڈر اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے. ہمیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی اس ملک کو ریپبلک بنانا چاہتی ہے. وہ یہاں کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کر کے وہ اپنا ایجنڈے پہ اس ملک کو چلانا چاہتی ہے. وہ جو جمہوریت ہے، جمہوریت کو درکنار کر کے ختم کر کے یہاں ایک ہی جماعت کا جو ہے نظام بنانا چاہتی ہے، یعنی بی جے پی راشٹر بنانا چاہتی ہے. اسی لیے کہیں نہ کہیں یہ جو آپ نے دیکھا کہ کیجریوال جی کو بلایا گیا، اس کے بعد جو منیش سسودیا ہو یا کویتا ہو یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو جیلوں میں ای ڈی کے وجہ سے، سی بی آئی کی وجہ سے یا تو جیلوں میں آلریڈی بند ہے یا بند ہونے والے ہیں. تو کہیں نہ کہیں راہل گاندھی کا جو آج ججمنٹ ہے، یہ پوری جو اپوزیشن ہے اس کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ یو فال ان لائن، ادروائز آپ سب کو جیل کے اندر بند کر دیں گے. اور ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی لوگوں کی امید ہے، وہ ہے عدالتیں. اور ایسے میں عدالتوں کا رول جو ہے کہیں نہ کہیں اس پہ ایک نشانیہ سوال ہے، کیونکہ کئی ایسے کیسز ہیں. دیکھیے 370 کو دیکھیے کتنے سالوں سے عدالت کے سامنے پڑا ہوا ہے، ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. اسی طرح بلقیس بانو، جس کے ریپسٹ کھلے عام گھوم رہے ہیں اور اس کے کیس کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. مگر یہاں سے دیکھیے راہل گاندھی کے کیس کی دن بہ دن اتنا فاسٹ ٹریک پہ سنوائی ہو رہی ہے اور فیصلہ بھی آ گیا ہے. کہیں نہ کہیں بھارت جوڑو یاترا کے بعد جو راہل گاندھی ایک مضبوط چہرہ اپوزیشن کا بن کے سامنے ابھر کے آئے ہیں، اس وجہ سے بی جے پی خوفزدہ ہو گئی ہے. اس لیے وہ چاہتی ہے کہ یہ ملک جو ہے اپوزیشن سے بالکل اپوزیشن یہاں ختم ہو جائے، یہاں ایک ہی جماعت کا جو ہے رول چلتا رہے. پر مجھے امید ہے جس طرح یہاں کے لوگوں نے 1947 سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریزوں کی تھی، جو یہاں ظلم کرتے تھے، جو یہاں کے ملک کو نیست نابود کرنا چاہتے تھے، ان کے خلاف لڑائی لڑی اور کامیاب ہو گئے. آج اسی طرح اس ملک میں بی جے پی نے ویسٹ انڈین کمپنی، اس کا یہاں جو ہے ایک رول نہیں کہہ سکتے، مس رول، جہاں پر قانون کی بالادستی نہیں ہے، جہاں پر کانسٹیٹیوشن کی بالادستی نہیں ہے، جہاں پر جمہوریت کی بالادستی نہیں ہے، اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے یہ اس ملک کے لوگ سامنے آئیں گے اور اسی طرح اس ویسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بھی لڑائی لڑیں گے، جس طرح انہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بگایا تھا، ان کو بھی نیست نابود. دیکھیے جہاں تک عید کا سوال ہے، یہ ہمارے جو پوری ہماری امہ ہے، مسلمان امہ، ان کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے. عید منائی جاتی ہے رمضان کے بعد. مگر کہیں نہ کہیں ہم جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں اس وقت بہت مشکلات سے دو چار ہیں. آپ دیکھیے ہماری اقتصادی حالات جان بوجھ کے اس کو خراب کیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے جو ہزاروں کے تعداد میں ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ، ہمارے دینی عالم، ہمارے مذہبی رہنما، جس میں داؤدی صاحب کو لے لیجئے، آپ مشتاق ویری کو لے لیجئے، آپ یہ جو ہے غازی ندوی کو لے لیجئے، آپ اسی طرح یہ جو ہیں فہیم محمد رمضان، اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں کافی دیر سے بند ہیں. تو جن لوگوں کے لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ کیا عید منائیں گے؟ اور جو اقتصادی طور پہ جو یہاں ہو رہا ہے اس وقت، جو ایک سٹرائک ہوتی ہے ہماری اقتصادیات پہ، جس طرح ہمارے دکانداروں کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے بزنس کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے فروٹ کو نقصان کیا گیا ہمارا. تو اس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں کافی ایسے لوگ ہیں اس وقت جن کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور میں امید کرتی ہوں اور اپیل کرتی ہوں اپنے لوگوں کو کہ جتنا بھی ہو سکے آپ کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں جو محتاج ہیں اس وقت، ان کی مدد کریں، تو اصلی عید وہی ہوگی.